تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجیے کہ قرآن و حدیث میں والدین کا کیا مرتبہ، کیا مقام بتایا گیا ہے، اور آج کے دور میں کیا ہم وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، وہ احترام، وہ مرتبہ والدین کے لیے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی آلہا۔ خالق لم یزل اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے دو چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرما اقم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، جہاں پہ نماز کا ذکر کیا وہاں پہ ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اسی طرح خداوند متعال نے قرآن مجید میں جہاں پہ اپنی عبادت کا اور اطاعت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی فوراً والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور والدین کا وہ عظیم مقام ہے کہ خداوند متعال نے جب اپنی عبادت کے ساتھ ان کو یہ عظیم درجہ دیا، یعنی ان کی اطاعت کرنے والا جو ہے وہ کامیاب ہے، جو والدین کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہے۔ بلکہ یہاں تک احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے انسان کو آئے گی، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس خوشبو سے محروم رہے گا۔ والدین کا اتنا مقام ہے۔ پھر والدین میں سے کیٹیگریز ہیں۔ والدہ کا مقام کیا ہے، والد کا مقام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق میرے اوپر اللہ کی ذات کے بعد کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا والدہ کا، ماں کا۔ پھر اس نے پوچھا دوسری مرتبہ، ارشاد فرمایا ماں کا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر فرمایا باپ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل والدہ وہ ہے کہ جو شکم مادر میں 9 مہینے اولاد کو رکھتی ہے، پھر دودھ پلانے کی مدت، اس کے علاوہ پھر اس کی محبت و تربیت کی مدت، تو اس وجہ سے ماں کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ جلدی معاف ہو جائیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسے کر کہ اپنی والدہ گرامی سے جا کر دعا کروا کہ تیری والدہ تیرے لیے دعا کرے اور تیرے گناہ جلدی معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ تو دنیا سے جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا پھر اپنے باپ سے جا کے کہو وہ تیرے لیے دعا کرے۔ جب وہ شخص نکل گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو اس کے گناہ بہت جلدی معاف ہو جاتے۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس زمانہ میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے والدین بھی موجود ہیں، اس کے باوجود کبھی مطلب ہے کسی عالم کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی دوسرے بندے کے جی میرے لیے دعا کر دیں، مجھے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے۔ جتنی اس کی ماں کی دعا اثر رکھتی ہے اتنا کسی مولوی کا، کسی عالم کا، کسی پیر فقیر کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ تو انسان کے، اور اسی وجہ سے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہوں اور ان کی زندگی میں اولاد میں سے کوئی مرے اور پھر جہنم میں چلا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی سمجھ ہے، اب وضاحت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ گویا جنت والدین کی صورت اس نے گھر میں موجود تھی، ماں اور باپ کی خدمت و اطاعت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اتنا بدبخت کہ گھر میں ہونے کے باوجود ماں باپ کو جناب علی اس نے نہ وقت دیا نہ ٹائم دیا اور جنت میں نہیں پہنچ سکا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں والدین تو موجود ہیں لیکن وہ یہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، وہ ترستے رہتے ہیں کہ کبھی ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہمیں وقت دے پائے تاکہ ہم اس کے لیے جناب علی خوش ہو جائیں۔ بلکہ یہاں تک روایت میں ہم توجہ نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ والدین کیا ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف محبت کی نگاہ ایک مرتبہ کرنے کا ثواب ایسے ہے کہ جس طرح ایک حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن میں 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ، تو ارشاد فرمایا اگر 10 مرتبہ وہ چہرے کی طرف دیکھے، شرط ہے محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، تو وہ 10 حج عطا کرے گا۔ اگر 100 مرتبہ دیکھے تو اس کو 100 حج مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمارے گھر میں ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے خداوند عالم کی طرف سے والدین کی شکل میں کہ جس نعمت کا ہم
قدر نہیں آج کل کر رہے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ قدر اس کے خواص سے نعمت چھن جائے گی۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں، اگر آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ آغاز سے جو والدین کے فرائض بتائے گئے ان میں عقیقہ کا بتایا جاتا ہے کہ والدین پہ فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ والدین کے کیا فرائض بنتے ہیں، انہیں کیا فرض ادا کرنے چاہیے؟ ان الحمدللہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک فطرت کا دین ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ اب اس کی ہماگیریت کا اندازہ لگائیں کہ یہ زندگی کے تمام شعبہ جات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے متعلق جو عملی ہدایات دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ پہلی تو وہ ہدایات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو ماننا، حج کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ دوسری ہدایات جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی وہ بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو والدین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت، اپنی توحید کے بعد فوراً فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے تو اولاد یعقوب سے پکا یہ عہد لے لیا تھا، پکا ٹھکا عہد لیا تھا، میثاق کا عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ جو آپ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ والدین پہ فرض کیا ہیں، یہ جو آپ نے بتایا نا عقیقہ، یہ عقیقہ والدین پہ فرض نہیں ہے، یہ سنت کا درجہ ہے۔ اگر وسائل ہیں، استطاعت ہیں تو کر لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اس سے بچوں کی وبا اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والدین کے حقوق بتائے وہاں اولاد کے متعلق بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا احسنوا آدابہم واکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم ان اولادکم ہدیۃ علیکم۔ دیکھو بچوں کی عزت کرو، ان اکرمکم اولادکم، دیکھو اپنے بچوں کی تکریم کرو۔ یہ جو آج کے والدین اپنے بچوں میں سے کسی کے بچوں کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں اکرمکم اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، واحسنوا آدابہم، انہیں اچھے آداب سکھاؤ، ان اولادکم ہدیۃ علیکم، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تحفہ دی کی ہیں، تمہیں ہدیہ دیا کیا ہیں۔ اس لیے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچوں کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھیں اور بچے کو معاشرے کے مطابق جتنی بھی ضروریات لاحق ہیں اس کو کما حقوق پورا کریں، اور اس کے اندر سب سے پہلا حق جو جناب وسلم نے فرمایا اولاد کا یہ ہے کہ والدین اس کو اچھا نام دیں، یہ پہلا حق ہے۔ اچھا، صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا نام کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو نام بہت اچھا ہے۔